اب آپ نے پورا آج آرگومنٹ بہت اچھا لگا مجھے کہ آپ نے بلڈ کیا ہے اس کے اوپر کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. آپ کی جماعت اس کے اوپر قائل ہوگی؟ آج بھی ہماری پولیٹیکل میٹنگ تھی جو ہم الیکٹڈ نمائندے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. ظاہر بات ہے ابھی ہماری 9 مئی کے بعد دوبارہ سے پارٹی ری بلڈ ہو رہی ہے. جو پارلیمنٹری پارٹی آج اس کی میٹنگ ہوئی ہے؟ ایگزیکٹلی اس کی بھی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے اور اس میں یہ ایجنڈا بھی رکھا ہے کہ ہم نے ڈائیلاگ کو کس سطح پہ بڑھانا ہے. پارلیمنٹری کمیٹی کا کیا رائے تھی؟ ایگزیکٹلی ابھی وہ آپ کو پھر انشاءاللہ بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب جو ہے وہ باہر آ کے آپ کو پورا وہ بتا دیں گے. لیکن وہاں یہ رجحان موجود ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. وہ ہم چونکہ ظاہری بات ہے الیکٹڈ نمائندے ہیں اور سب کا جو محور ہے وہ خان صاحب ہے اور خان صاحب کی رہائی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو انصاف ملنا چاہیے. اتنے بڑے لیڈر کو آپ دیوار سے لگا کے یا آپ راتوں رات سزا دے کے عوام سے مائنس نہیں کر سکتے. لیکن یہ میرے لیے اچھی خبر ہوگی اگر آج آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی اس کی طرف اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ ہم چاہے عمران کی رہائی ایجنڈا آئٹم کے اندر نمبر 1 آئٹم کے طور پر آپ لکھیں، لیکن پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف جا رہے ہیں. پولیٹیکل ڈائیلاگ میں یہ بالکل پارلیمانی کمیٹی میں یہ بات رکھی گئی اور اس میں یہ ایجنڈا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی سے بات جو کرنی چاہیے کس لیول پہ اور کیا ہمارے ٹی او آرز اس کے کیا ہونے چاہیے، یہ بالکل آج ڈسکس ہوا ہے. اور یہ جو ابھی قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ فلانی پارٹی کو اچھا کہا یا فلانی بات، ملک صاحب فلانی پارٹی کی نہیں ہے. بات یہ کہ اس وقت سب سے زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے. اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی کے کارکنان کو نقصان کیا گیا ہے، FIR کی گئی ہے، جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. موجودہ حالات میں اگر سب سے زیادہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ عمران خان ہے. اگر سب سے زیادہ خواتین کے ساتھ پولیٹیکل ورک کے ساتھ جاتی ہوئی تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ جو جرائم کیے گئے اس کا ازالہ کرنا پڑے گا. ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ملک صاحب میں نے گائے چوری نہیں کی ہے. ملک صاحب میں نے گجراوالا جا کے خدا نخواستہ قتل نہیں کیا. گائے چوری کا پرچہ بھی آپ پہ ہے. ایگزیکٹلی میں نے جا کے رانا ثناءاللہ کے گھر کے اوپر حملہ نہیں کیا. میرا ملک ہے، میرا وہ ہے سبز لالی پرچہ، میں اس کی عزت کرتی ہوں اور میری پارٹی بھی عزت کرتی ہے. لیکن میری پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی سے سیاست سے مائنس کرنے کے لیے اس طرح کے غلط الزامات ہمارے اوپر لگائے جائیں. پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہا ہے. کچھ ہی عرصہ پہلے نواز شریف اور مریم دونوں جیل میں یہ کچھ بھگت رہے تھے. تو مسئلہ صرف یہاں پہ آتا ہے کہ مریم نے خود بھی سزا کاٹی، جیل کاٹی، نواز شریف نے خود سزا کاٹی، جیل کاٹی، زرداری صاحب بھی جیل میں تھے، ان کی بہن بھی، فریال تالپور بھی جیل میں تھے. تو یہاں سے سارا کچھ سیکھنے کے بعد کچھ آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت آپ لوگ حکومت میں بیٹھے مزہ کر رہے تھے، ان کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا اور عمران خان کا بیان ہوتا تھا ایک ایک کو مونچھوں سے پکڑ کے، رانا ثناءاللہ کو کہتے تھے مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا. تو یہ مزے لے لیے اب آپ لوگوں نے، اب آپ کو سبق سیکھنا چاہیے ساروں کو. ملک صاحب جتنی زیادتی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی گئی کے پولیٹیکل ہسٹری میں کسی سیاسی جماعت ساتھ نہیں 10 گنا زیادہ ہوئی ہوگی، 100 گنا زیادہ ہوئی ہوگی. لیکن سبق نہیں سیکھا. نہیں ملک صاحب اگر سبق سیکھ کے نہ بیٹھے ہوتے نا، دیکھیں میدان چھوڑ کے جانا تو بہت آسان تھا، بزدلی کرنا تو بہت آسان تھا، 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر تو بھاگنا بہت آسان تھا. کون ہوتا ہے مائی کا لال جو اس ملک کے اندر اتنے مشکل حالات کے اندر جن کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا جان کے امان پاؤں تو عرض کروں، پھر بھی آپ سیاست کریں کہ نہیں میں نے اپنے ملک میں جینا مرنا ہے، میں نے سر اٹھا کے چلنا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ہی خاصا. کیا مریم نواز کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ درست تھا یا غلط؟ اچھا میں آپ کو یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، یہ یا گرے ایریا بھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری کے اوپر کیسز کیا عمران خان نے بنائے تھے؟ نہیں. یہ جو فائلیں تھی، یہ جو کالی فائلیں تھی جو ایک دوسرے کے اوپر TT کے کیس تھے، مشتاق چینی والا، العزیزیہ کیس، مے فیئر کے فلیٹس، یہ لندن کے فلیٹس، دبئی کے جائیداد، یہ سب نواز شریف زرداری نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. یا تو وہ ایک دوسرے سے معافی مانگے نا کہ جھوٹ تھا. مریم اور نواز کے اوپر جو کیس تھا وہ پاناما کے بعد شروع ہوا تھا، اس سے پہلے نہیں تھا. یہ پاناما بھی تو پاکستان تحریک انصاف نے تو نہیں بنایا تھا نا، انٹرنیشنل انویسٹیگیشن جرنلسٹ. مریم کو اس میں جیل میں ڈالنا درست تھا؟ میں اگر کسی نے غبن کیا، کسی نے فراڈ کی، کسی نے منی لانڈرنگ کی، پاکستان کے جائیداد کو لوٹ کے کھایا، اس کی سزا ہونی چاہیے، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. مریم کی سزا پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی یا چوری کا کیس؟ کیس ٹو کیس. کیونکہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ورسٹ ایگزامپل اگر عمران کا کیس ہے نا تو مریم کا کیس بھی بالکل ویسا نہیں. لیکن مریم نواز کے اوپر تو لندن جائیدادوں کی 4 فلیٹس کی بینیفیشری تو مریم نواز ہے نا، جو کہتی تھی کہ میری عدالت نے اٹھا کے پرے پھینک دیا اس کو. پھر وہی تو بات ہے نا کہ پہلے اس وقت کہتے ہیں کہ یہ چور تھے اور اب آپ نے اس کو امیونٹی دے دی. نواز شریف جب آئے پاکستان تو وہ خیر سے ان کو آپ نے نادرہ کے اس کے اسکرین شیٹ دے کے تو ختم کر دیا. اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ پھر وہی بات ہے نا کہ پھر کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے، یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کے بجائے میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے کہ میرٹ کے اوپر کس نے غلط کام کیا ہے اور کس کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن.